السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے ذریعے جو ہے لوگوں کو سمجھ بھی عطا کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور فیصلہ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ مگر آپ نے کچھ منافق دیکھے ہوں گے، منافق جو اپنی پہچان بدل کر آتے ہیں، اپنی شناخت نہیں بتاتے، اپنی پہچان نہیں بتاتے، پہچان کو چھپاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو جو ہے منافق کہا گیا ہے۔ خیر، ایک دیوبندی جو ہے بریلوی بن کر، سنی بن کر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں نے کہا رو مت یہاں۔ بہرحال میں نے اسی سے سارا اگلوایا اور یہ کلیئر کرایا آڈیو میں کہ وہ سنی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ بدمذہب، بدعقیدہ وہابی دیوبندی ہے۔ خیر، اور ابھی آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دیوبندی صاحب نے توبہ کی اور اہل سنت والجماعت میں جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمارے اور بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہابیت، دیوبندیت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت میں داخل ہونے کے لیے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، تاکہ یہاں بھی خوش رہیں اور آخرت میں بھی خوش رہیں۔ ورنہ یہاں بھی جو ہے رسول اللہ سے جلنے والے جلتے رہیں گے اور مرنے کے بعد میدان محشر میں، قیامت میں، جہنم میں ان کو جلنا ہی جلنا ہوگا، کیونکہ ان کا مقدر ہی ہو جاتا ہے جلنا۔ جو یہاں اللہ والوں سے جلتا ہے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ جو بھائی نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جن بھائیوں کو، بہنوں کو بالوں کے جھڑنے ٹوٹنے کی شکایت ہے، پریشانی ہے، وہ ایک بار ضرور رابطہ کریں۔ انشاءاللہ بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا پہلے مہینے میں ہی انشاءاللہ بند ہو جائے گا، اور جن کو گنجے پن کی شکایت ہے وہ بھی ایک بار ضرور رابطہ کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو، ہاں جی، ہلو۔ آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں آ رہی ہے، ذرا تھوڑا سا مائک کے قریب ہو کے بولیے گا جی۔ کیا فرما رہے تھے؟ میں یوں کہہ رہا ہوں، میں حنفی بریلوی ہوں، میں اہل حدیث بننا چاہ رہا ہوں۔ اس کا اچھا، عقیدہ بتا دیجیے آپ، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آصف حنفی بریلوی، آصف قادری حنفی بریلوی۔ اچھا، عقیدتاً آپ بریلوی ہیں؟ ہاں؟ جو سنیوں کا، بریلویوں کا عقیدہ ہے، اشرفیوں کا عقیدہ ہے، برکاتیوں کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ آپ کا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو یہ بتائیے، اہل حدیث میں جو ذاکر نائک ہے، جس پر حکم کفر لگا ہوا ہے، جو بدعقیدہ ہیں، وہابی دیوبندی ہیں، ان کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ؟ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ جی، بولیے۔ میں ان کو جو طریقہ بس اس لیے بڑھیا مانتا ہوں، ان کا وہ قرآن اور حدیث سے بھی چلتا ہے۔ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ ہلو۔ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ بریلوی پہ بہت تہمت لگ رہی ہے، میرے پہ مجھ سے سہا نہیں آ رہا۔ لوگ باغ یوں کہہ رہے ہیں قبر پجاری،
مجھے تو لیٹی ہوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے. مجھے یہ سب چیزیں نہ دکھاؤ، میں رگ رگ سے واقف ہوں. ٹھیک ہے، کیا اگر کوئی ایسا بول رہا ہے ابھی لائن پہ لیجئے. زور سے بولو، تھوڑا مائک قریب کر کے. پڑھا لکھا ہے نہیں جی، ہمارا تو کوئی بیوقوف بنا گیا. دیکھو، آواز جو ہے اپنی صحیح رکھو اور اس طرح کی واردات نہ کرو. آپ ٹھیک سے مجھ سے بات کرو. ٹھیک ہے؟ میں رو رہا ہوں. نہیں رو نہیں رہے ہیں. کایا رہے ہیں آپ رو رہے ہیں. بھائی مخالف اگر چوٹ مارے تو کیا کرو نا. ہاں، درد جب ہوتا ہے جب اپنا ہی مارے، جب اپنا ہی تکلیف دے، جب اپنا ہی جو ہے دکھ دے، تب جو ہے احساس ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے. غیروں کی مار سے رو رہے ہیں. ارے صبر کرنا ہوگا. ابھی میں جب سے نکلتا ہوں بڑھتا ہوں کہتے ہیں خبر پجاری. بتاؤ، میں نے جو پوچھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں نے پوچھا تھا کہ جو دیوبندی وہابی ہیں ان کو آپ مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا صحیح طریقے سے. پڑھا لکھا نہیں ہوں، اچھا، میں کیسے بتا دوں؟ دیکھیے، یہ بتائیے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرتے ہیں یا نہیں، یا صرف دکھاوا ہے؟ نہیں جی، نہیں، یہ دل سے محبت کر رہا ہے. دیکھیے، صحیح سے بولیے. پہلی بات تو میں جہاں پہ ہوں شاید یا تو نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہے، کیونکہ آواز ایک تو کچرا، مطلب اس میں نا کچھ رک رک کے آ رہی ہے. آواز میں صاف پن نہیں ہے. میری آواز کیسی جا رہی ہے ادھر آپ کے پاس؟ بڑے آ رہی ہے میری آواز تو. صحیح آ رہی ہے. ہاں، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی آواز ایسی آنی چاہیے، بالکل صاف ستھری کلیئر. ہماری صحیح آواز. ہاں، تھوڑا منہ جو ہے وہ مائک کے پاس ہی رکھ کے بولیے، دور موبائل نہ کیجیے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے بڑھیا بتائی. تو وہ کون بندہ ہے جو آپ کو طنز کرتا ہے؟ لائن پہ لے لیجیے. لائن پہ تو نہیں آنے کا. وہ کیوں؟ اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس. ہاں، دیکھیے ایک بات بتاؤں. ہاں، آپ دیکھیے، جو مجھے احساس ہو رہا ہے وہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی ہوں، وہ آپ ہیں نہیں. اگر ہیں تو خدا کی قسم کھا کے بولیے. ہاں جی، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں جو ہے سنی حنفی بریلوی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات بتا دو گا آپ مجھے. دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کا جواب کلیئر ہو جائے، پھر اس کے بعد آگے کی بات ہوگی. قسم کھانی بھی جب آئیے جب جان پہ بن جائے. میں ایسے الٹی سیدھی قسم نہیں کھاتا. ہاں، تو مجھے آپ پر یقین ہے نہیں جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آتے ہیں میرے سامنے اس طرح کے جو ہے لوگ. بھائی کن سے باتیں کر رہے ہو؟ ہیلو، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ تھانوی کافر کو کیا مانتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. السلام علیکم. جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں یوسف بول رہا ہوں. یوسف؟ جی ابھی آپ سے بات نہیں کری تھی میں نے. کب؟ پہچانا نہیں آپ نے؟ ابھی میں نے آپ سے تیل جو منگایا ہے نا. ہاں، وہی بول رہا ہوں. اچھا. ہاں تو یہ تو ایسے چکن کاٹ رہے ہیں. یہ ایسے مزے لے رہے ہیں، چکن کاٹ رہے ہیں آپ سے. اچھا، ہاں. یہ کون ہے؟ کس مکتبہ فکر سے ہیں یہ سب یہ ہے دیوبندی اہل حدیث بننا چاہ رہے ہیں. ہاں، تو پہلے بھی کافر تھے، اب بھی کافروں میں چلے جائیں گے. اس میں کوئی حرج کی بات تھوڑی ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آج الحمدللہ آج ہی ایک بندے نے توبہ کی ہے، ماشاءاللہ. سمجھے بھائی جان؟ جی، آج ہی 3 بندے جہنمی بنے. 3 بندے جہنمی بنے ہیں مجھے. یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے یہ برابر میں؟ ہیلو. ہاں، نور حسن صاحب میں کہہ رہا ہوں میں نہیں بننا. ایک میرا دوست ہے جس کا فون ہے وہ بن رہا ہے اہل حدیث.
تو آپ تو دیوبندی ہیں نا؟ ہاں جی میں تو دیوبندی ہوں. تو ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں، تو جھوٹ کیوں بول رہے تھے میں تو ابھی آیا ہوں، میں نہیں کہہ رہا. آپ؟ اچھا، یہ جو مجھ سے بات کر رہے تھے وہ کون تھے جو کہہ رہے تھے کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں؟ ہاں یہ میرا دوست ہے. تو کیا واقعی وہ سنی حنفی بریلوی ہیں؟ ہاں یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو واقعی نہیں ہے، ہیں؟ پر وہ اہل حدیث بننے جا رہا ہے. ابھی جنہوں نے مجھے جو ہے کال کیا تھا اور کہا تھا کہ میں سنی حنفی بریلوی ہوں مگر میں اہل حدیث بننا چاہتا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ بریلوی ہے. ہیں؟ بریلوی ہے. یوسف بھائی کہاں ہیں؟ یوسف بھائی تو میں نے بلا لیا کھانا کھانے، ہمارے گھر کے برابر میں رہتے ہیں نا. دیکھیے ایک بات ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، ہاں جی بتائیے. دیوبندیوں کے دھرم کی بنیاد جھوٹ پر ٹکی ہے. دیوبندی ہو جھوٹ نہ بولے ایسا ہو نہیں سکتا. یار میں تو جھوٹ نہیں بول رہا، نور حسن صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا. کیونکہ یہ سب جو حرکتیں ہیں یہ منافقانہ حرکتیں ہیں. کون سی حرکت؟ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، سمجھے؟ اس میں سے اپنی پہچان کو چھپانا، سمجھے؟ اگر اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرنا، سمجھے؟ اگر بات کرے تو پھر بد کلامی پہ اتر آنا، اور بھی ہیں بہرحال. تو پہچان آپ نے چھپائی جنہوں نے مجھے کال کیا تھا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں بریلوی ہوں، حالانکہ بریلوی وہ ہے نہیں. مطلب دیکھیے میرا یہی کام ہے رات دن کا. سنیے میرا رات دن کا، ہماری بات سنیے، میرا رات دن کا یہی کام ہے. آپ کی روزی روٹی یوٹیوب، ٹھیک ہے؟ میں بات کر کے انسان کو پہچان جاتا ہوں کہ کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں تک ہے، کیا چاہتا ہے. کیا ہوا وہ جو لڑکا ہے نا، وہ پتا کس کا فین بن گیا؟ وہ پورے دن پورے وقت انجینئر مرزا کی ویڈیو دیکھتا ہے. اب وہ ایک جملہ بولے انجینئر نو میرا نبی صاحب کوئی نہیں، تیرے بابا صحیح کوئی نہیں، بس یہی ان نے بھی رٹ لیا. مجھے صحیح کہتا ہے، صحیح کہتا ہے. تو میں نے یار کیا صحیح کہتا ہے؟ میں نے سب کے لیے دل میں عزت ہونی چاہیے، بزرگان دین کے لیے بھی، ولیوں کے لیے بھی. دیکھیے ایک چیز بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہوگا پر ایمان بچانا مشکل. ٹھیک ہے؟ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ بندہ صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا. سمجھے؟ ہاں. تو جو بھی گستاخ رسول ہے، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جب مسلمان وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے ساتھ رہنا، اس کے گروہ میں شامل ہونا، اس کے جیسا عقیدہ اپنانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس کو اچھا سمجھنا، یہ کہاں کی انصافی ہے؟ بس یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اہل حدیث والوں نے بھی کوئی گستاخی کر رکھی ہے کیا؟ اہل حدیث اور دیوبندی دونوں ہی کافر ہیں، پوری امت دونوں ہی گستاخ رسول ہیں اور دونوں ہی اسماعیل دہلوی کی جو ہے روحانی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے؟ 15 سال سے زیادہ میں دیوبندیوں میں رہا ہوں، دیوبندیوں کی رگ رگ سے واقف ہوں. ٹھیک ہے جناب؟ ہاں. اور یہ رونا دھونا کسی اور کے سامنے کرنا، میں حقیقت کو سامنے والے سے ہی کھلوا دیتا ہوں. سب سے بڑی پہچان وہ اپنی پہچان چھپاتا ہے. ہلو نور حسن بھائی جی، منافق کی سب سے بڑی علامت یہی ہے اپنی پہچان چھپاتا ہے. جی میں بھی آپ کو یاد کر رہا تھا، پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے. میرا نام لے کے جی آپ کو پریشان کر رہے ہیں، نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں، ہم پریشان ہونے والوں میں سے نہیں ہیں بھائی. ایک دن کا جب کوئی اپنا تکلیف دیتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے، غیروں سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی.
ابھی میرے بیٹے کا انتقال ہوا, مجھے بہت کچھ کہا گیا, سمجھے, مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی, سمجھے. سمجھا دو جی اپنے گروہ میں آگے وہی اپنی حرکتیں دکھاویں گے. دیکھیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جب ان کی قسمت میں ہی نہ ہو. اگر قسمت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انتظام کر دے گا. تو بات کرتا ہی رہے ہے نا. نور حسن صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تم سے. بولو. یہ جو اب بندہ یہ جو نام پڑ گیا تمہارا, یہ تو غلط ہے. لوگ بات کہتے تمہیں قبر پجاری, قبروں کا طواف کرنا, زہر بھی کھانا, یہ کرنا, پیری مریدی کرنا, یہ کیا ہے تو غلط لگتا ہے. بوٹوں کے نام پہ حلوہ کھانا. اچھا, جیسے قبر پجاری سے جو ہے آپ کی مراد کیا ہے, اور قبر پجاری کون ہوتا ہے, ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے. ہاں جی, یہ جو قبروں پہ جا کے انہیں پوچھتے رہے ہیں اللہ, مطلب خدا سمجھ کے ایسے پوچھ رہے ہیں انہیں. کیسے پوچھ رہے ہیں, کیسے پڑے ان کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, خواجہ نواز دے مجھے. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کا معلوم ہے آپ کو؟ ہاں جی معلوم ہے, وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, ولی ہے وہ. اچھا, ولی ہیں. مودی سے مانگتے ہو نا تم جماعت والے کہ مودی جی ہمیں یہ سہایتا دے دیجیے, مودی جی ہمیں وہ سہایتا دے دیجیے, مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ مودی سے کیا ہماری ڈائریکٹ بات ہے, جب مانگیں گے مودی سے. مودی سے ہم تو نہیں مانگتے, ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھو جھوٹ مت بولو, مانگتے ضرور ہو. اپنی امی سے پانی مانگتے ہو, اپنی بہن سے پانی مانگتے ہو, بھائی سے پانی مانگتے ہو, ابا سے پانی مانگتے ہو, کھانا روٹی چائے پانی سب مانگتے ہو. تم نہیں لے سکتے ہو, بتاؤ. اگر تمہاری اوقات نہیں ہے, تمہاری حیثیت نہیں ہے, تمہاری طاقت نہیں ہے اٹھ کے لینے کی. اچھا تمہیں ایک بات بتاؤ, تمہاری اوقات تمہاری حیثیت نہیں اللہ سے ڈائریکٹ لینے کی. نہیں, دیکھیے اللہ نے ہی انتظام بنایا ہے, اللہ نے ہی ذریعہ بنایا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے ہمیں کچھ بھی ڈائریکٹ نہیں دیا, ہمیں جو بھی ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ٹھیک ہے. قرآن تمہیں کس سے ملا, اللہ سے ملا کہ رسول اللہ سے ملا؟ رسول اللہ سے. نماز تو پھر ملی نا رسول اللہ سے. نماز تمہیں کہاں سے ملی, اللہ سے ڈائریکٹ ملی یا رسول اللہ سے ملی؟ ایسا ہے, یہ 250 گرام دماغ لے کے مت پھرو بازار میں, ٹھیک ہے. تم جو ہے گستاخ رسولوں کے ساتھ ہو. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیوبندیوں کے 4 بڑے اکابر پکے کافر, ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی پکا کافر, سمجھے. ان کے کفر کو جانتے ہوئے اگر کوئی ان کو مسلمان مانتا ہے تو وہ خود بھی مسلمان نہیں رہے گا, کافر ہو جائے گا. ہماری ایک بات کا اور جواب دو, دیوبندیوں کے 4 اکابر کو اگر کوئی مسلمان ثابت کرے تو 15 لاکھ روپے کا انعام ہے. کسی میں ہمت ضرورت تم نے لکھ رکھا 15 لاکھ کا انعام. ہاں 15 لاکھ روپے کا انعام ہے. میں کافر ثابت کروں گا اور تم میں سے کسی کی ہمت ہو تو مسلمان ثابت کر کے دکھا دو میرے سامنے بیٹھ کے. میں کافر ثابت کروں گا, میں کروں گا نہیں, کرواؤں گا, تم سے ہی کرواؤں گا, میں نہیں کہوں گا, تمہیں ہی کہنا ہوگا, سمجھے. میں کہتا نہیں کہلواتا ہوں. نور حسن صاحب ایک بات تو بتاؤ, ہماری بھی تو سن لو. ہمیں تو کوئی مولوی کی نہ ہم عالم ہے, بحث کیوں کرتے ہو, یہ رونا دھونا کیوں کرتے ہو؟ ابھی آ کے منافق رو رہے تھے نا, یہ تو میں صرف اپنی ابھی رو رہے تھے نا, روکا جانا چاہ رہے تھے نا شیطان کی طرح, ابلیس کی طرح. میں رو نہیں رہا تھا. چلو خیر, میں فون کاٹا ہوں بھائی, تھوڑا کہیں پہ آیا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. مطلب ہماری بات آئی تو بھاگ رہے ہوں. یہ بھاگنے کی کوئی بات نہیں ہے, جاہلوں کا منہ لگنا اچھی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی بات کروں گا. اور تیسری چیز, سب سے بہتر سب سے اچھی چیز, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں, پھر ان کے اہل بیت پاک کی محبت سکھائیں, اور پھر جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن مقدس ان بچوں کو سکھائیں. تلاوت قرآن ان بچوں کو سکھائیں, قرآن سے محبت کرنا ان بچوں کو سکھائیں. اور محبت یہ نہیں کہ بچوں کو یہ سکھا دیا جائے صرف کہ بیٹا یہ قرآن ہے, اس کی تعظیم کرو, اسے چومو اور رکھ دو طاقوں پر. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا اس کو سکھایا جائے اور سمجھنا اس کو سکھایا جائے. اور سمجھیں گے کب؟ اسکولوں میں نہیں سکھایا جاتا, جا کر دیکھ لیں, جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے یہاں, آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کتنے اسکول ایسے اسکول میں جو مدرسے بھی چلا رہے ہیں تھوڑے بہت اپنے اندر, لیکن مدرسے برائے نام وہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں.
ہیں مسلمان بچے کھنچ کے ادھر آتے رہیں. دینیات کا نصاب پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکولوں میں. دینیات جانتے ہیں کس کا شعبہ ہے؟ دینیات یہ اہل حدیثوں کا شعبہ ہے, اہل حدیثوں کا. جب بچے تیسری چوتھی کلاس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اپنے عقائد اس میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. اب ہمارے بچے اپنے مزاروں پر جانا بند, ماں باپ کی قبروں پر جانا بند, قبرستان جانا بند, گھر میں فاتحہ بند کرا دیتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد. کیوں؟ انہیں دینیات سکھایا جا رہا ہے, انہیں وہ چیز نہیں دی جا رہی جو انہیں سیکھنا چاہیے, جو ان کے لیے بہتر ہے. ہمارے نور حسن بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یہ کتنے مناظرے بیچارے کرتے رہتے ہیں دیوبندی وہابیوں سے. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. یہ کتنے لوگوں کو ایسے جواب دیتے رہتے ہیں, اور وہ لوگ اپنا جو شعبہ ہے اسکولوں کے اندر اس چیز کو داخل کر رہے ہیں. دیوبندی وہابی آپ جا کر کے دیکھ لیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کیا حال ہے, وہاں پر آپ کو دیوبندی وہابی جماعتی یہ بہت ملیں گے, اور بڑے بڑے پروفیسرز ملیں گے جو دیوبندی وہابی ہوں گے. اب بچہ کیا سوچتا ہے, جب اس لائن میں آ گیا ہوں تو اس کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے, وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے اپنے دین کے ارکان سکھائیں, مذہب اسلام کے ارکان سکھائیں, اور اسے یہ بتائیں کہ بیٹا علم دین ہی ہے جو یہاں بھی تمہیں بچا سکتا ہے اور آخرت میں بھی تمہیں بچا سکتا ہے. اچھا, اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے لیے کہ جب بچے علم دین سیکھیں گے, قرآن سیکھیں گے, تو وہ ضرور یہ آیت پڑھیں گے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنی عبادت کے بعد, یہ نہیں فرمایا اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کے بعد یہ کام کرو, پتیلے بناؤ, جلوس نکالو, جلسے کرو, بلکہ اپنی عبادت کے بعد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور دیکھیے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے. جھڑنا تو بالکل بند ہو گیا ہے اور بال بھی دھیرے دھیرے آ گیا ہے. حضرات میں انڈیا سے منگایا تھا سعودی عرب میں, لیکن جھڑنا تو بالکل بند ہو گیا ہے. دیکھیے یہاں پہلے بہت خالی تھا, یہاں دھیرے دھیرے رواں نکل رہا ہے ادھر, اور الحمدللہ دھیرے دھیرے آ جائے گا. ابھی 2 مہینہ ہوا لگایا, 1 بوتل لگایا ہوں ابھی. بس اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کا دعا ہے کہ کامیاب میں